أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 155 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنوں پر غور کیجیے کہ وَإِذَا، اور جب طلقتم، تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کی مدت تک، فامسکوہن، تو ان کو روک لو، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، او یا سرحوہن، ان کو چھوڑ دو، بمعروف، خوش اسلوبی کے ساتھ، ولا تمسکوہن، اور ان کو روکے مت رکھو، ضرارا، ضرر پہنچانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، ولا تتخذوا، اور مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزوا، مذاق کی چیز، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئیں، اور وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو کچھ کے نازل کیا تم پر، من الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت میں سے، یعظکم بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان رکھو کہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ سنیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت گزر جانے کے قریب پہنچ جائیں، تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ، یا ان کو چھوڑ دو خوبی کے ساتھ، اور ضرر پہنچانے کے لیے انہیں روک کر نہ رکھو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق کی چیز، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے، کتاب اور حکمت، اس کو بھی یاد کرو، اور اللہ اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت فرماتا ہے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 5 چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیں، اگر انہیں ان سے رغبت ہے، جن کو طلاق دی گئی ہے، پہلی طلاق دی، پھر رغبت پیدا ہوئی کہ چلو بھئی جو میں نے طلاق دی وہ غلط فیصلہ تھا، ہم کو مل جل کر رہنا چاہیے، اب ایسی صورت میں بیوی بنا کر رکھنا گوارا اگر ہے تو پھر تو ایسی صورت میں ان کو رکھ لینا چاہیے۔ 2 صورتیں ہیں، جس کو اب طلاق دے دی گئی اور عدت کو پہنچیں وہ، تو ایسی صورت میں اب 2 صورتیں، یا تو یہ کہ ان کو بھلی طریقے سے اپنے پاس دوبارہ رکھ لو کہ بھی ہم نے رجوع کر لیا، قصہ ختم، جو کچھ ہوا تھا بھی تم بھی معاف کر دو، ہم نے بھی معاف کر دیا، یا دوسری صورت یہ کہ ان کو بھلائی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ دے دلا کر جو بھی ہے ان کو جو ہے رخصت کر دو، چلو بھئی ہمارا تمہارا جمنے والا نہیں ہے، معاملہ جو ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں، ہماری تاریخ ختم ہو گئی ہے، چلیے بھئی قصہ ختم،
آپ اپنا رخ اختیار کرو، ہم اپنا رخ اختیار کرتے ہیں. 2 صورتیں ہیں. تیسری صورت جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. جو بعض لوگ کرتے ہیں، آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ نہ طلاق دیتے ہیں اور نہ رجوع کرتے ہیں، لٹکائے رکھتے ہیں، طلاق دے کے لٹکائے رکھتے ہیں، یا کہ طلاق جو ہے دیے بغیر لٹکائے رکھتے ہیں، طلاق دے کر بھی لٹکائے. مختلف صورتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. یہ لٹکائے رکھنے والی جو بات ہوتی ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یا تو آر ہے تو پار، اس کا جینا کیوں 2 بھر کر دیا جائے؟ اس لیے حکم دے دیا گیا کہ یا تو اپنے پاس دوبارہ رجوع کر کے رکھ لو، یا کہ ان کو بھلائی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو. 2 ہی صورتیں. تیسری صورت یہ کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو روکے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور روکے رکھ کے جو ہے نا ان کو ضرر دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں. یہ مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو تم نے کیا کیا؟ گویا کہ اللہ کے حدود سے تجاوز کیا. اور جو کوئی اللہ کے حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنی اور بیوی کو جو ہے نہ ادھر نہ ادھر کر کے لٹکائے رکھتا ہے، معلق بنا کے رکھتا ہے، اس نے بیوی پر ظلم نہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اس لیے کہ آخرت میں اس کا جو عذاب ہوگا وہ اس کے لیے بہت بھاری ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز یہ بتائی کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو جو ہے مذاق کا ذریعہ مت بناؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بتایا کہ یہ ضرر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، احکامات ہیں اللہ تبارک، ان پر عمل کرو. یہ نہیں کہ بعض چیزوں پر عمل کیا اور بعض چیزوں سے جو ہے منہ پھیر لیا. نہیں، زندگی کے ہر موڑ میں آدمی کو چاہیے کہ مومن اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے. اپنی مرضی سے جس چیز پر چاہے عمل کیا اور جس چیز کو چاہے چھوڑ دیا. ظاہر بات ہے کہ یہ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق. اور اللہ نے فرمایا، چوتھی چیز بتائی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم کو نعمت دی اس کو یاد کرو. اور جو کچھ اللہ تبارک وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کتاب اور حکمت کی جو باتیں تمہارے اوپر اتاری گئی ہوں ان کو بھی یاد کرو. یعظکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. اور پھر بتایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. طلاق کے معاملے میں، بیوی پر ظلم کرنے کے سلسلے میں یہ جو مذاق اڑا لیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت محمود ابن لبید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، ایک ساتھ. غصے میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا میرے جیتے جی، حالانکہ میں تمہارے درمیان میں زندہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہ جو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں فوراً دے دینا، یہ بڑی مذموم بات ہے. یہ اور بات ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر 3 طلاق دے دینا، وار کر دینا. معطا مالک میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری بیوی پر 3 طلاقیں تو واقع ہو گئیں اور 97 طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا. اسی لیے ان حقوق العباد کی ادائی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا. واتقوا اللہ، یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. یہ مخلوق خدا کے ساتھ ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس قسم کے ظلم کہ کسی کی زندگی کو اجیرن کر دینا، یہ بہت بری بات ہے، ظلم کی بات ہے، اور اس کی سزا آخرت میں ملے گی. اس لیے اپنی بیویوں پر ظلم مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله